ڈاکٹر صاحبہ مریض جو ہے وہ خاصا پریشان ہیں، اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو فرسٹلی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادویات جو ہے اس کی شارٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سی ادویات ہیں، ویکسینز ہیں جس کی قلت آنے والے چند ہفتوں میں ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ ختیجہ. دیکھیں سب سے پہلی بات جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ جب بھی کوئی بھی دوا اگر ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں یا پیشنٹ سائڈ پہ بات کرتے ہیں تو اس کے 3 پہلے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا مینوفیکچرنگ، اس کی ڈسٹریبیوشن اور پھر اس کی سپلائی. اب ہمارے یہاں جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوشن میں آ رہی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو لوکل ہماری مینوفیکچررز ہیں ان کو جو کاسٹ ہے، یعنی جو بیئر کرنی پڑتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ بنانے کے لیے بھی 5 روپے یا 10 روپے، وہ کاسٹ ڈالر انکریز ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ہو چکی ہے. اب وہ جب کاسٹ کی بات انکریز ہوتی ہے تو جو کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو میڈیسن کی کاسٹ ہے وہ انکریز ہو. حکومت یہ کہتی ہے کہ را مٹیریل تو انکریز ہو جائے گا، لیکن آپ جو میڈیسن ہے اس کی کاسٹ کو اتنا زیادہ آپ نہیں بڑھا سکتے ٹوورڈس پیشنٹ سائڈ. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے سالٹ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جیسے ڈینگی کا بھی ہمارا آؤٹ بریک آیا تو جو پیراسیٹامول کی گولی جو میرے خیال سے ایک پتا 5 روپے کا ملتا تھا وہ 100 روپے میں جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوا، اور وہ بھی بلیک میں. یعنی ہاسپٹلس میں، کلینکس میں عام جو ہم جا کے آرام سے ہر درد کی دوا پیناڈول جو ہوتی تھی وہ بھی میسر نہیں ہے. اس وقت بہت سی کمپنیز نے اپنے مین سالٹ جو مینوفیکچرر ہیں وہ انہوں نے اپنے ودرا کرنا شروع کر دیے، اور بہت سی ایسی دوائیں بیسک ہم بات کریں جیسے انسولین کی سپلائی وہ اب آگے لانگ رن میں جو ہے وہ شارٹ ہونے والی ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہمارے ہیں وہ ڈائبٹک اور انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر ان کو انسولین نہیں ملے گی تو ان کا سروائیول مشکل ہوگا. آلٹرنیٹس جانے میں تھوڑا ٹائم لگے. اسی طرح سے ہماری بہت سی ویکسین ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں باہر کے ممالک سے. جیسے ہم کچھ کمپنیز ہیں، ایک تو ہمارے حکومت جو ہے وہ ای پی آئی جو ویکسینز ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، اس میں ہماری بیسک 9 جو ہیں ویکسینز پرووائڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ویکسینز ایسی ہیں جو ہمیں کوریج کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، جیسے فلو کی ویکسینز ہیں، ہیپیٹائٹس کی ویکسین ہے، چکن پاکس کی ویکسین ہے. یہ ہمارے جو ہے امپورٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. اب وہی والی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے ہماری امپورٹ جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو چکی ہے بیکاز آف دا ڈالرز اور جو بھی ان کی پرابلمس ہیں. تو اس کی وجہ سے سفر جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے وہ جو ہے وہ یہ والی بات ہے عوام اور وہ پیشنٹس ہیں جن کو وہ میڈیسنس چاہیے ہوتی ہے. تو کاسٹ بڑھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ سپلائی اس وقت جو ہے وہ آپ کی 100% مارکیٹ میں نہیں ہے، اور ان لانگ رن اپ کمنگ 3 to 4 months میں مزید میڈیسنز جو ہیں وہ اور جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوں گی. تو المیہ کس طرف جائے گا یہ بہتر وقت ہی بتا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، لوکل جو کمپنیز ہیں وہ ادویات بنانا چھوڑ دیں گی، یا جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ادویات مہنگی اتنی ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم اسے بیئر نہیں کر سکتے، ہم اسے لے نہیں سکتے؟ ختیجہ اس کے 2 پہلو ہیں. جب بھی کوئی بھی کمپنی اگر میڈیسن بناتی ہے تو اس کو ڈریپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کو فلفل کرنا پڑتا ہوتا ہے. پھر ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی سے جو ہے وہ FD اپروول چاہیے ہوتا ہے. وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم باہر سے کمپنی جو ہے وہ لازمت انٹرنیشنل پہلے سے وہ سالٹ بناتی رہ رہی ہیں، ان کا ایکسپیرینس 50 سال 100 سال ہم سے زیادہ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ امپورٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ آلریڈی FD اپرووڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یا ڈریپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اوکے کا سائن دے دیتا ہے تو ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوکل مینوفیکچررز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی کمپنی کو میڈیسنس بنانے کے لیے ایک اسپیسیفک پلانٹ لگانا پڑتا ہے. یعنی جو پلانٹ پیراسیٹامول بنا رہا ہے وہ پلانٹ اینٹی بایوٹکس نہیں بنا سکتا، یا جو پلانٹ اینٹی بایوٹکس بنا رہا ہے وہ انسولین کی سپلائی نہیں دے سکتا. تو ہر ایک میڈیسن کے لیے الگ الگ پلانٹس چاہیے. تو پھر وہی بات ہوگی ان پلانٹس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو ہے وہ کمپنیز کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسٹیپس اپ کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ پلانٹ بنے گا، پھر را مٹیریل آئے گا. را مٹیریل بھی پھر ہمارے یہاں باہر سے آتا ہے. ٹھیک ہے، را مٹیریل آئے گا، پھر اس کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہوگی. تو یہ کوئی شارٹ ٹائم نہیں ہے نا. مطلب آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کہیں کہ ہماری لوکل کمپنیز بنانا شروع کر دیں گی تو ایک ہفتے میں ہمارے پاس میڈیسن آئے گی. اس کام کو کرنے کے باوجود بھی جو سپلائی ہے وہ 3 to 6 month میں ہمارے پاس پہنچے گی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں امپورٹ ہونے کی، تو امپورٹ کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سالٹ جیسی آ جائے گا LC جیسے کمپنیز کو مل جاتی ہیں تو وہ را مٹیریل ملتے اس کی جو ہے وہ صرف پیکیجنگ یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے.